اللہ اکبر و کبیرہ۔ آؤ ہندو پور کے مسلمانوں، ذرا غور کرو، اندازہ لگاؤ مقام کیا ہے۔ آج تک ہم نے رمضان کو نہیں سمجھا، آج تک روزہ کو نہیں سمجھا، آج تک تہجد کو نہیں سمجھا، آج تک تراویح کی نماز کو نہیں سمجھا، آج تک سحری نہ سمجھ میں آئی، آج تک افطار کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آؤ میں تمہیں مطلب سمجھاتا ہوں۔ فرمایا یہ بتا کہ دونوں نے کلمہ ایک ساتھ پڑھا، دونوں مسلمان ایک ساتھ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اسے ایک رمضان ملا، اسے 2 رمضان ملا۔ لوگوں اندازہ لگاؤ، جسے 2 رمضان ملا جنت میں پہلے گیا، آج ہمیں اور تمہیں نہ جانے کتنے رمضان مل گئے۔ کاش ہم نے رمضان کو اس حالت میں گزارا ہوتا، اس کے شرائط کے مطابق گزارا ہوتا۔ میرے اللہ نے فرمایا، او میرے بندو، تمہارے دروازے پر رمضان میرا مہمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نہایت قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری لاڈلی ماں اور بہنوں، میں دل کی گہرائیوں سے اس مسجد کی کمیٹی کا اور آپ حضرات کی اس بے لوث محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ حضرات نے عطا فرمایا. 1 بجنے والا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی آپ کی صبح ہوئی. اتنی رات تک چہرہ خود بتا دیتا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے 14-15 گھنٹہ سو کر ابھی اٹھے ہیں. یہ مسکراتا اور ہنستا ہوا بچوں کا چہرہ، جوانوں کا چہرہ، بوڑھوں کا چہرہ، اللہ تعالیٰ قیامت تک آپ کو ہنساتا رکھے، موت کے وقت بھی اللہ مسکراتا رکھے، قبر کی زندگی بھی اللہ مسکراتے ہوئے گزارے اور آخرت میں بھی اللہ مسکراتا ہوا قبر سے اٹھائے. ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً 2 حصہ گزر چکا ہے، 1 حصہ باقی ہے جس کو اخیر عشرہ کہتے ہیں. تقریباً رمضان کے شرائط اور روزے کا ادب الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا محبوب ہوگا جس نے مکمل طور پہ پورا کیا ہو، ورنہ میں آپ کی بات نہیں کرتا. آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر اللہ اس رمضان کے ان 20 روزوں کو قبول کر لے تو یہ میرا نصیب اور میرا مقدر. ورنہ روزہ جس طرح رکھنا چاہیے ہم جیسے لوگ بھی نہیں رکھ پاتے ہیں. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سحری میں اٹھنا اور افطار میں کھانا اسے روزہ کہتے ہیں، لیکن یہ 100% غلط ہے. یہ روزہ اسے کہتے ہی نہیں. ارے بابا 4:05 پر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے، آپ ہاسپٹل جاؤ، آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے خبردار دوا چل رہی ہے 24 گھنٹہ نہ آپ کو کچھ کھانا ہے نہ آپ کو کچھ پینا ہے، تو آپ نے 24 گھنٹہ نہ کھایا نہ پیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے سے تگڑا روزہ ہو گیا وہ، اس لیے کہ رمضان کا روزہ 12-13 گھنٹے کا اور وہ روزہ 24 گھنٹے کا ہو گیا. تو اگر بھوکا رہنے کا نام ہم نے یہ سمجھا کہ روزہ ہے تو یہ 100% غلط بات ہے. سحری افطار کا نام روزہ نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیٹ نے تو روزہ رکھا لیکن ہماری آنکھ نے روزہ رکھا ہے، ہماری زبان نے روزہ رکھا ہے، ہمارے ہاتھ نے روزہ رکھا ہے، ہماری سوچ نے روزہ رکھا ہے، ہماری فکر نے روزہ رکھا ہے. یاد رکھنا صرف پیٹ کے خالی اور بھوکے رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ جسم کے ہر حصے کو بھوکا رکھنا
اور روزے کی حالت میں رکھنا، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اب ہم جیسے حضرت سحری میں اٹھ گئے، پوری قوم کو اٹھایا اور فجر کی نماز پڑھا کر کے 12:30 بجے تک سوتے رہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولانا اتنی رات اتنے دن تک کیوں سوتے رہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ بابا 3:30 بجے کا اٹھا ہوا ہوں۔ تو 3:30 بجے اٹھنے کے بعد پوری رات کا بدلہ جب آپ نے لے ہی لیا تو روزہ کاہے کا ہے؟ کاہے کا روزہ آپ بتاؤ مجھے؟ بھائی جتنی دیر آپ رات میں جاگے اتنا تو آپ نے لے لیا نا۔ 12 بجے تک سو گئے، 4:30 کو سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، 5:15 سے لے کر 12 بجے تک آپ بتا دو کتنے گھنٹے سوئے؟ تو سو کر کے اگر روزہ رکھا جائے تو پورے سال بھی رکھ لیا جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ سونے کی حالت میں نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے۔ مزہ یہ ہے کہ نیند بھی پریشان کر رہی ہو، زبان بھی سوکھ رہی ہو، بھوک بھی لگ رہی ہو اور نظر بھی کہتی ہو کہ کچھ دیکھ لے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں روزے کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ رکھے ہوا ہے، جھوٹ بول دیا تو روزہ تو نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ میں روزے سے ہوں، لیکن جب قیامت کے دن رجسٹر کھلے گا اور 2026 کا رمضان عبد الرحمن صاحب کے جھولی میں پیش کیا جائے گا تو عبد الرحمن صاحب پورے رجسٹر کے اندر 30 روزہ تلاش کریں گے، ملے گا ہی نہیں۔ اللہ میاں ہم نے تو 30 رکھا تھا۔ اللہ کہیں گے ہاں رکھا تھا، تم اپنے لیے، میرے لیے نہیں، اور جو عبادت اپنے لیے ہو میرے رجسٹر کے اندر اس کا نام نہیں ہوتا ہے۔ نماز دکھانے کے لیے تو میرے رجسٹر میں نام نہیں، قربانی دکھانے کے لیے تو میرے رجسٹر میں نام نہیں، اور روزہ اپنے لیے سارا گناہ کرتے رہے تو یہ روزہ میرے لیے نہیں ہے، اس لیے رجسٹر کے اندر بھی نہیں ملے۔ جب بندہ اوریجنل روزہ رکھتا ہے نا، کیسا اوریجنل روزہ، تو انعام کیا ملتا ہے اسے جانتے ہو آپ؟ دل پھٹ جائے گا، آنکھیں بہہ جائے گی۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ یہ حدیث کی کتاب ہے، بلکہ ابن ماجہ کو صحائح ستہ کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ اصح الکتب میں جہاں پر نام آتا ہے وہاں پر اس حدیث کا ذکر ہے، ابن ماجہ کا۔ وہاں ایک روایت ہے، ذرا غور سے سن لو، آج کی تاخیرات پوری ہو جائے گی۔ کیا روایت ہے کہ ادھر رمضان کا چاند نکلتا ہے اور ادھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ آج سے لے کر عید کی صبح تک میرا نام لینا بند کرو۔ کمال ہے یار، ہم سے کہہ رہا ہے کہ رمضان میں میرا نام زیادہ لو، اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ پورے رمضان میری تسبیح بند کرو، میرا نام بند کرو، مجھے سجدہ بند کرو، تلاوت بند کرو، تمام کی تمام نیکیاں فرشتوں بند کر دو 1 مہینے کے لیے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ میاں پھر میری ڈیوٹی کیا، میں کیا کروں، خالی؟ اللہ اکبر و کبیرہ، امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار اعلان کرتا ہے او میرے نوری فرشتوں، او عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، تم تمام کے تمام سردار سنو، اپنے تمام فرشتے یار سے کہو کہ اب میرا نام لینا بند
بند کر دے، اب سجدہ کرنا بند کر دے، اب کوئی نیک عمل نہ کرے بلکہ فقط ایک کام کرتا رہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک فقط ایک عمل کرنا ہے۔ اللہ میاں کون سا عمل کروں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو روزہ رکھتا ہو وہ جب جب دعا مانگے تم آمین کہو۔ سحری میں دعا مانگے آمین کہو، دن کے کڑکتے ہوئے دھوپ میں جب زبان سوکھ رہی ہو پھر وہ دعا مانگے قبول کر لو۔ جب اس کی خوبصورت بیوی اس کے سامنے اکیلے کھڑی ہو اور پھر وہ نہ دیکھے بلکہ وہ یہ کہتا ہے میں روزے کی حالت میں ہوں، پھر وہ دعا کرے تم آمین کہو۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھا، 14 گھنٹہ گزر گیا، زبان پانی مانگ رہی ہے، حلق پانی مانگ رہا ہے، اور پورا جسم سوکھ رہا ہے، مگر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی منہ میں رکھا باہر پھینکا، یہ کہتے ہوئے روزے کی حالت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وضو سے فارغ ہو کر دعا مانگے تم آمین کہو۔ سارا دن کا بھوکا پیاسا بندہ افطار لے کر بیٹھا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، اور کھانے کی نعمتیں موجود ہیں، پینے کی نعمتیں موجود ہیں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، مگر کھاتا نہیں پیتا نہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اس وقت جب یہ جھولی پھیلا کر مانگے تمہارا کام یہ ہے تم آمین کہو۔ فرمایا پورے رمضان میں تمہاری ڈیوٹی بس یہ ہے کہ فرش پر میرا بندہ دعا مانگے، عرش والو تم آمین کہو۔ محلے کے امام سے دعا کروانے والوں اور شہر کے علماء سے دعا کروانے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ اور مجھے جواب دو کہ جس دعا پر فرشتہ آمین کہے کیا وہ قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ تو فون کر کے کہے گا بیٹا بیمار ہے دعا کر دو، اچھی بات ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو طریقہ سکھایا ہے اسے نہیں اپناؤ گے؟ سحری میں دعا نہیں مانگو گے، نماز میں دعا نہیں مانگو گے، افطار کے وقت دعا نہیں مانگو گے، جس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وقت کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا، ایک سحری کی دعا، ایک افطار کی دعا۔ مگر ہم اتنے ظالم لوگ ہیں، اتنے ظالم کہ دین کو پہچانا ہی نہیں، بچوں کا کھلونا بنا کر رکھا ہے شریعت کو۔ اللہ پاک نے تہجد کے وقت جگایا، کس وقت جگایا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تہجد کے وقت جگایا، 3:30 بجے اٹھے ہو سحری کے لیے، دیوانوں تم اٹھے نہیں ہو، اللہ نے اٹھایا ہے، اور اٹھایا تو اس لیے نہیں کہ فوراً بستر سے اٹھے اور بیوی کو کہو کہ ہٹ گھوٹ جلدی جلدی، اس لیے نہیں اٹھایا ہے، شرم آنی چاہیے تم۔ اس لیے نہیں اٹھایا کہ تم بیوی سے کہو گرم روٹی بنا، اس لیے نہیں اٹھایا کہ تم بیوی سے کہو دسترخوان بچھا، اس لیے نہیں اٹھایا تم کو اللہ نے کہ تم اپنی بیوی سے کہو کہ ذرا بہترین سالن بناؤ، آج سحری دم بھر کر کے کھائیں گے۔ اگر اس خیال سے تم اٹھے ہو تو تم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔
رب نے رمضان کی رات میں تم کو اٹھایا ہے 2 رکعت تہجد کے لیے. کس کے لیے؟ ارے بابا اٹھتے ہی کے ساتھ پہلا کام کیا کرنا تھا؟ وضو بناتے، مصلی بچھاتے، ہائے ہائے بغل میں اپنی بیوی کو لے لیتے اور کہتے کہ 2 رکعت تو پڑھ لے، 2 رکعت میں پڑھ لیتا ہوں، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. ارے کوئی بات نہیں ہے، پانی پی لیں گے، کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، خدا کی قسم رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، سینے میں رب کا قرآن موجود ہے تمہارے مجرم خطیب کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر تہجد کے لیے اپنی بیوی کے منہ پہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پھینکتا ہے جگانے کے لیے کہ اٹھ جائے تو تہجد پڑھ لے گی، خدا بند ذوالجلال کی قسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک خود بھی غور سے دیکھتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں ذرا یہ بتاؤ اس مرد نے اپنی بیوی کو کیوں جگایا؟ اللہ کا سوال دیکھو کیا ہے، کیوں جگا رہا ہے؟ اپنی ضرورت کے لیے نہیں، پانی مانگے گا نہیں، کھانا مانگے گا نہیں. فرمایا پھر کیوں جگایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہو. تو اللہ کہتا ہے کہ میری عدالت میں سجدہ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو جگا رہا ہے. کوئی ضروری ہے کہ یہ بات تمہارے کان تک آئے؟ مولوی کی بات پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کی حدیث پہ یقین نہیں. اور پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے کی یہ ادا مجھے اتنی پیاری لگی، مجھے اتنا اچھا لگا کہ ابھی ابھی آج میں ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں. ہمارا مقدر اتنا خراب ہو گیا، ہم قسمت کے اتنے بد نصیب ہو گئے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا. اللہ پاک نے عنایت فرمائی رمضان سے پہلے موت نہ آئی ورنہ یہ مہینہ نہ ملتا. ہمارا مقدر اتنا خراب ہو گیا، اللہ پاک نے سحری میں اٹھایا تہجد کے لیے، سحری میں اٹھایا ذکر کے لیے، سحری میں اٹھایا اپنی بیوی کو اٹھا کر تہجد پڑھانے کے لیے، بچوں کو اٹھا کر تہجد کی ترغیب دینے کے لیے. رمضان آیا، سحری آئی، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سحری آئی ہے کھانے کے لیے، وہ بھی اتنا کھانے کے لیے نہیں، نلے تک جب تک کہ ٹھیک نہ جائے اور اوئے اوئے ڈھکار نہ آئے تب تک کھاتے رہو. دیکھتے ہیں آج یہ انڈا مچھلی گوشت جیتتا ہے یا ہم جیتتے ہیں. ہم نے سمجھا کہ فقط اس کے لیے رمضان آیا ہے. پوری 63 سالہ زندگی ہے میرے نبی کی، کتنے دن؟ ارے بولو نا، کتنے دن؟ 63 63 سال، 40 سال کی عمر میں سرور کائنات کو نبوت ملی ہے. کتنی عمر میں؟ اب 63 سے 40 نکال دو، کتنا بچا؟ ارے سب تمہارا باپے بولے گا، تو لوگ بھی تو بول رہے بچے. کتنا بچا؟ 23 سال. کتنا؟ یعنی میرا نبی بحیثیت نبی کے دنیا میں رہا 23 سال. کتنے سال؟ 23 سال. اور 23 سال میں میرے نبی کو ملا 23 رمضان. 23 رمضان، اور ایک رمضان کی 30 سحری، ایک رمضان کی. تو 23 سال میں آپ نے سحری کتنی کی؟
سمجھ میں نہیں آیا؟ خیر حساب کر کتنا؟ 600۔ ارے تو لوگ میتھ نہیں پڑھتا ہے رے؟ کہاں پڑھتا ہے؟ کون سے اسکول میں؟ وویکانند میں پڑھتا ہے، میتھ نہیں معلوم ہے؟ 690۔ آپ ذرا حدیث اٹھا کر دیکھو، ایک سحری میں بھی، ایک سحری کی بات کہہ رہا ہوں میں، 690 میں سے مولانا عرفان صاحب، مولانا الیاس صاحب، 690 سحری میں سے اگر ایک سحری بھی مکے میں ہو یا مدینے میں، آپ کو میرا نبی روٹی کھاتا ہوا مل گیا، گوشت کھاتا ہوا مل گیا، بریانی کھاتا ہوا مل گیا، مٹن، چکن، بیف اور فش، مچھلی اور انڈا کھاتا ہوا مل گیا، تو میں ہندو پور آنا چھوڑ دوں گا، مجھے لا کر بتا دو۔ ایک سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سب کھانا جائز نہیں، یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجنوں کو جب لیلا سے محبت ہو گئی تو لیلا کے گلی کا کتا بھی محبوب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ لیلا کی گلی کا کتا بھی۔ آپ لوگ لیلا ویلا نہیں جانتے ہو، اچھے لوگ ہو آپ لوگ، نیک لوگ ہو آپ لوگ، یہ سب ہم مولوی لوگ جانتے ہیں، لیلا مجنوں فلانا ڈھکانا، آپ لوگ تو سب اللہ والے ہو، ماشاءاللہ نیک لوگ۔ آپ لوگ نظر اٹھا کے راستے پہ چلتے بھی نہیں ہیں الحمدللہ۔ تو مجنوں کو جب لیلا سے محبت ہوئی تو اس کے گلی کا کتا بھی محبوب ہو گیا، اور مجنوں لیلا کی گلی سے آنے والے کتے کو اپنے گود میں اٹھا کر خدا کی قسم چومتا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ کہتا تھا کہ یہ کتا وہ ہے جس کو میری لیلا کے آنکھ نے، بولو نا، دیکھا ہے، اور میری آنکھ اسے، تو گویا لیلا کو میں ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کہ دنیا کے لیلا سے اگر مجنوں کو پیار ہو گیا تو گلی کا کتا پیارا لگتا ہے۔ محمد عربی کے غلاموں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دو کہ کیا اپنے نبی سے اتنا بھی پیار نہیں کرو گے جتنا مجنوں اپنے لیلا سے کرتا تھا؟ اتنا بھی نہیں کرو گے؟ نہیں کرو گے؟ اتنا بھی پیار نہیں کرو گے میرے نبی سے؟ کرو گے نا؟ تو پھر اگر اتنا بھی پیار ہے تو پھر مصطفیٰ کی سحری کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے محبوب کی نقل سحری میں کیوں نہیں کر سکتے؟ پوری زندگی 690 سحری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور پانی پی کر کے رکھا ہے روزہ، کھجور اور پانی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا 23 سالہ بیٹا میرے پیچھے بیٹھا ہے۔ باپ کے نقل و حرکت کو بیٹا سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے تو 1 گھنٹہ تقریر سنا، پھر 1 سال کے بعد دیکھیں گے، لیکن وہ تو 24 گھنٹہ گھر میں رہتا ہے نا۔ وہ تو 23 سال سے اپنے باپ کے 23 سال کے روزے کو دیکھ رہا ہے نا، رمضان کو دیکھ رہا ہے۔ آپ میرے بچے کو قسم کھلا کر کے پوچھ لو کہ تم جب سے عقل والے ہوئے تم نے اپنے باپ کو 2 کھجور کے علاوہ سحری میں کچھ کھاتے دیکھا ہے؟ نو سال کی عمر میں میرے والد نے مجھ سے پہلے رمضان کا 30 روزہ رکھوایا۔ 9 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر سے لے کر کے آج تک کھجور کے سوا سحری الحمدللہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، کچھ نہیں۔ گھر میں بنتا ہے، لوگ کچھ کچھ کھاتے ہیں، لیکن میرے والد نے عادت ڈالا دی میری، وہ خود بھی یہی کھاتے تھے اور مجھے بھی یہی کھلاتے تھے۔ اور وہ اپنی موجودگی میں جب بچہ تھا
تو 2 کھجور کے بعد تھوڑا دودھ پلاتے تھے، اب دودھ بھی نہیں، اب پانی پیتا ہوں۔ اور بتا دو آپ کو کہیں سے کسی اینگل سے میرے اندر کوئی کمزوری لگ رہی ہے آپ کو؟ بتاؤ نا، لگ رہی ہے؟ ارے 1998 والا مولانا جمیل دکھ رہا نہیں دکھ رہا ہے؟ 20 سال کی عمر میں میمن مرکز کے اندر آیا، الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے اور اپنے زبان کی قربانی کی وجہ کر آج بھی اللہ پاک نے اسی حالت میں رکھا ہے۔ 52 سال کی عمر ہو رہی ہے ہماری۔ تو اللہ پاک سحری میں جگاتا اس لیے ہے کہ تہجد پڑھو، اٹھ کر کے قرآن پڑھو، تلاوت کرو، کہ تمہاری تلاوت کو اللہ کا فرشتہ سنتا ہے۔ تم یہاں پر مدینہ مسجد میں بیٹھ کر کہتے ہو اللہ اللہ، اور فرشتہ غور سے سنتا ہے کہ اشفاق متولی مدینہ مسجد اللہ اللہ کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فقط ایک کام تمہارا، میرا بندہ جب روزے کی حالت میں ہو، چاہے رات ہو، دن ہو، سحری ہو، افطار ہو، دوپہر ہو، کاروبار میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، بیوی بچوں کے پاس کیوں نہ ہو، فرمایا وہ جب جب دعا مانگے تم آمین کہو۔ اور روزہ رکھنے والوں اندازہ لگاؤ تم کتنے مقدر کے سکندر ہو، اللہ پاک نے تمہیں کتنا تقدیر کا دھنی بنایا کہ تم زبان کھولو فرشتے آمین کہیں۔ اور یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کرنا، ایک پوائنٹ نوٹ کرو، میں نوٹ کراتا ہوں۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رہے، کیا کہا؟ جو بندہ، یہ لفظ جو بندہ جو ہے، مثال کے طور پر آج اس مسجد کے اندر سحری کی دعوت ہے، ایسے تو ہر دن ہو رہا ہے، لیکن آج اعلان کیا ہوا؟ جو بندہ چاہے سحری کھا سکتا ہے، جو بندہ چاہے سحری۔ اب یہ لفظ جو بندہ یہ بتا رہا ہے کہ کسی ایک آدمی کی دعوت نہیں ہے۔ اب اس میں گورا بھی آ جائے، کالا آ جائے، سانولا آ جائے، بچہ آ جائے، جوان آ جائے، بوڑھا آ جائے، شرابی آ جائے، گنڈا آ جائے، چور آ جائے، بدماش آ جائے، جواری آ جائے، گجیری آ جائے، لچا لفنگا، جو چاہے روزہ رکھنا وہ آ جائے، ہر ایک کے لیے سحری کا انتظام کیا گیا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں مطلب یہی ہے یا نہیں؟ مدینہ مسجد کے متولی یا سیکریٹری کوئی گیٹ پہ کھڑا ہو کر کے روک سکتا ہے؟ آپ مکر پیٹ کے ہو، یہاں سحری نہیں کھا سکتے، روکے گا؟ آپ میلا پور کے ہو، یہاں سحری نہیں کھا سکتے، روکے گا؟ ارے رمضان سے پہلے تم بہت شراب پیتے تھے، آج سحری نہیں کھا سکتے، کوئی روکے گا؟ تم رمضان سے پہلے چور تھے، پولیس پکڑ کے تم کو لے گئی تھی، اس لیے سحری نہیں کھا سکتے، کوئی روکے گا؟ پتہ یہ چلا اعلان، چور بھی آئے کھا لے، شرابی آئے کھا لے، نشہ خور آئے کھا لے، بے نمازی آئے کھا لے، ارے بابا یہاں تک کہ وہ بھی کھا لے جو کل روزہ نہیں رکھے۔ آتے ہیں بہت سارے لوگ ایسا کھانے کے لیے، آتے نہیں آتے؟ تو جب یہ کہا جائے نا کہ جو چاہے آئے، تو سمجھو کہ یہ اجازت عام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ فرشتوں، جو بندہ میرا روزہ رکھتا ہو اور دعا مانگے تو تم کہو آمین۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کی دعا پہ آمین کہو،
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ولی کے دعا پہ آمین کہو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی دعا پہ آمین کہو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مولانا کی دعا پہ آمین کہو، اللہ نے کہا کہ جو بندہ روزہ رکھے چاہے رمضان سے پہلے جتنا بڑا مجرم تھا چھوڑو، اب روزہ ہے نا، آمین کہو۔ اللہ میاں رمضان سے پہلے یہ شراب پیتا تھا، اللہ میاں ڈانٹتا ہے، خبردار، میں جب کہہ رہا ہوں تو سنو، آمین کہو۔ پہلے پیتا تھا نا، اب روزہ رکھ رہا ہے، اس لیے کیا کہو؟ اللہ میاں یہ پہلے بے نمازی تھا، اللہ کہتے خاموش ہو جاؤ، روزہ رکھ رہا ہے نا، آمین کہو۔ کتنا پیار اور کتنا لاڑ ہے اللہ کو آپ سے، آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ اندازہ ہے؟ لیکن روزہ ہو، کیا ہو؟ روزہ ہو، رمضان المبارک کو کھانے پینے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اور رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ آنکھ کی حفاظت کیا کرو۔ کس کی؟ آنکھ کی، سوشل میڈیا پر بھی اور سامنے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کسی بھی غیر عورت کو دیکھنا، کسی بھی، چاہے وہ موبائل میں ہو، چاہے وہ تصویر میں ہو، چاہے وہ سامنے ہو، کیا ہے یہ؟ حرام ہے نا، حرام ہے۔ دن بھر آپ نے اگر اس طریقے کا کام 20 مرتبہ کر لیا، کتنی بار؟ تو آپ نے ایک روزہ رکھا لیکن حرام کتنی بار کیا؟ 20 بار۔ اب بتاؤ کہ روزے کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کہے گا کہ یہ روزہ دار ہے؟ اللہ کو آنکھ کی روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، دل کا روزہ، دماغ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، پورے جسم کا روزہ چاہیے۔ جب ایسا روزہ رکھنے والا دعا کرے تو میرے فرشتوں تم کہو۔ سحری میں کھانے کا حساب کیا یہی بنانا تھا؟ افطار میں بیٹھا تو یہاں کا سموسہ لا، وہاں کا فلانا ڈھیکان، یہی روزہ ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ لوگوں، جب تمہیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملے، اپنے آپ کو مقدر کا دھنی سمجھا کرو، قسمت والا سمجھا کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں پسند فرمایا۔ وہ اگر چاہتا تو رمضان سے پہلے تمہاری روح نکال کر رمضان سے محروم کرتا۔ کتنے لوگ جو گزشتہ رمضان میں تھے آج موجود نہیں، اپنے کاندھے پر اٹھا کر تم نے ان کو اپنی آخری منزل تک پہنچا دیا۔ تمہیں پھر بھی اللہ پر بھروسہ نہیں، تمہیں پھر بھی اللہ پہ فخر نہیں ہوتا کہ میرے پروردگار ایک رمضان اور عطا فرمایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی، ان سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں وہ واقعہ آپ حضرات سن لیں، شاید فائدہ ہو جائے۔ اب 2-4 بندہ اور اگر اس طرح اٹھ کر کے گیا تو پھر ہم تقریر بھی ختم کر دیں گے، پکی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 نوجوان آیا، کافر تھا، آنے کے بعد مصطفیٰ کے ہاتھ کو چوما اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد ان دونوں میں سے ایک نوجوان جو تھا وہ بڑا تیز تھا، اور ایک جو تھا وہ ذرا سست۔ صحابی تو دونوں ہیں، چونکہ اپنی آنکھ سے پیغمبر کا چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھا، تو صحابی تو، ارے بولو نا، صحابی کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟
کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہو یا مصطفیٰ کے پاس رہا ہو، اٹھا ہو، بیٹھا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر صرف اتنا کہو گے نا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا ہو تو بات گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے زمانے میں 2-3 صحابہ نابینا بھی تو تھے جن کی آنکھ نہیں تھی، تو اس کا مطلب وہ صحابی نہیں ہے؟ ارے بولو نا۔ عبداللہ ام مکتوم مسجد نبوی کا مؤذن نابینا ہے تو کیا کہو گے کہ دیکھا نہیں اس لیے صحابی نہیں؟ اس لیے کسی بات کی تعریف بالکل کھول کے کرو، اوپن کرو۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کے حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا ہو یا مصطفیٰ کی صحبت میں اٹھا بیٹھا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو۔ اچھا، نبی کے انتقال کے بعد اگر کوئی بندہ پیدا ہوا تو بتاؤ کہ پوری زندگی عبادت میں، تہجد میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں، صدقہ میں، خیرات میں، بیت اللہ میں سوتا ہو، وہیں انتقال کر جائے تو اس کو صحابی کہو گے؟ کیوں؟ نبی کو نہیں دیکھا۔ نبی کو تحریک آزادی کے زمانے میں 1947 سے بہت پہلے قادیان کے اندر ایک بندہ پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد۔ تو وہ کہتا کیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں۔ کیا کہتا تھا؟ میں آخری نبی ہوں۔ تو اس کا مطلب کہ تجھے دیکھنے والا صحابی ہوگا، اس لیے کہ نبی کو جس نے دیکھا وہ صحابی۔ تو اگر تیرا قادیانی نبی ہے تو اس کو دیکھنے والا صحابی۔ جب یہی بات قادیانی کے بیٹے سے پوچھا قادیانی نے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے سے پوچھا جس کا نام تھا مرزا طاہر۔ کیا نام تھا؟ یہ سب یاد کر لو، کام آئے گا۔ کب آئے گا کام وہ ہم بعد میں، جب ٹائم آئے گا تو آپ مجھے یاد کرو گے کہ مولانا نے صحیح کہا۔ طاہر سے پوچھا کسی نے کہ بھائی ایک بات کا مجھے شک ہوتا ہے۔ کیا؟ کہا کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو جس نے دیکھا وہ صحابی ایمان کی حالت میں، اور آپ کہتے ہو کہ میرا ابا اس امت کا آخری نبی ہے، تو آپ نے تو دیکھا ہے نا؟ کہاں بالکل۔ تو آپ صحابی ہو؟ کہا نہیں صحابی تو نہیں ہے۔ تو اس نے ایک جوتا نکالا اور کہا کہ لال کر دیں گے تمہارے منہ کو مارتے مارتے۔ الو بناتا ہے، باپ کو نبی کہتا ہے اور خود کو صحابی کہنے سے انکار کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تو بھی جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا ہے۔ اور آپ سب کہو کہ میرے نبی کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے الٹا لٹک کے، کیسے؟ الٹا، اور پوری منڈی پانی میں ڈال کے، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، اور کرامت دکھائے، کرامت دکھائے، تو آپ نبی مان لو گے؟ بہت ہلکی آواز ہے۔ مان لو گے؟ پکا؟ چاہے وہ کسی بھی رنگ میں آئے، وہ کسی بھی رنگ میں آئے۔ دیکھو ایک ذات ہوتی ہے بہروپیہ کی۔ کیسی؟ بہروپیہ۔ بہروپیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا سامنے والا نظر آیا وہ رنگ بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ یعنی رنگ کو چینج کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بہروپیہ۔ میرے مصطفیٰ کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے دنیا میں بہت سارے بہروپیہ پیدا ہو گئے۔ کوئی کہے گا ہم امام مہدی ہیں۔ کیا کہے گا؟ اور میرے نبی نے فرمایا کہ امام مہدی کے امام مہدی ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ خود کو کہیں گے ہی نہیں کہ ہم امام مہدی ہیں۔ جو کہہ دے کہ ہم امام مہدی ہیں وہ جھوٹا ہے۔ میرے مصطفیٰ جھوٹ نہیں بولتے۔
تو نبی نے فرمایا کہ امام مہدی تو حج کے زمانے میں مکے میں آئیں گے اور ولیوں کی جماعت اسے دیکھ کر کے کہے گی امام مہدی ہے یہ، وہ تھوڑی خود کہیں گے، وہ تو چھپتے پھریں گے لوگوں سے۔ تو اگر کوئی علل اعلان کہتا ہو سوشل میڈیا پر آ کر کے کہ ہم امام مہدی ہیں تو مان لو گے؟ بولو، اگر کوئی کہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو مان لو گے؟ کیوں نہیں مانو گے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ وہ شام میں دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار پر اتریں گے، ابھی وہ اللہ کے پاس ہیں۔ کہاں؟ اور یہ جو خود کو کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو اس سے پوچھو کہ اچھا بابا تو پیدا کہاں ہوا؟ تو کہے گا کہ ہم پیدا ہوئے بہار کے دربھنگا ضلع کے گاؤں میں۔ کہاں؟ چپل اتارو اور ٹھوک کر کے دے دو کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ کہاں آئیں گے؟ دمشق کی جامع مسجد، اور دمشق کہاں ہے؟ ملک شام میں، اور دربھنگا کہاں ہے؟ بہار میں، اور بہار کہاں ہے؟ ہندوستان میں۔ تو میرا نبی تو جھوٹ نہیں بولتا، رہا تو بھی جھوٹا اور تیرا ماننے والا بھی۔ ہم نہیں ماننے والے، مانو گے؟ پکا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو کھجلی شروع ہو گئی ہے اور اس علاقے کے اندر وہ کھجاتے پھر رہے ہیں، تو ان سے ہوشیار رہنے کے لیے یہ بات میں نے آپ سے کہہ دیا کہ نبی کے علاوہ کوئی نبی نہیں، اور نبی کو جس نے دیکھا اس کے علاوہ کوئی صحابی نہیں۔ اب اگر کوئی اس کے بعد یہ کہے کہ میں نبی ہوں، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا۔ کوئی یہ کہے کہ میں صحابی ہوں تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، کہ جب مصطفیٰ ہے نہیں تو صحابی کہاں سے آئے؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو دو نوجوان آئے اور آ کر کے کلمہ پڑھا، تو ایک اس میں کا بڑا تیز تھا، بڑا تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، ساری نماز پڑھتا تھا وہ، ہر ایک دن کے بعد ایک روزہ، صدقہ خیرات، حج۔ اور یہ دوسرا والا جو تھا، دوسرے صحابی جو تھے وہ ذرا کمزور تھے، عبادت وغیرہ میں ہوتا ہے نا، کبھی کبھی باپ سے آگے بیٹا نکل جاتا ہے، کبھی کبھی بیٹا سے آگے بوڑھا باپ نکل جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ پڑھائی کے اندر بھی بعض بچے بہت تیز ہوتے ہیں، چھوٹا بھائی تیز ہے، بڑے سے آگے نکل گیا، بڑا 4 مرتبہ فیل ہو گیا، 8ویں میں آ گیا، اور چھوٹا والا SLC سے باہر چلا گیا، دماغ کی بات ہے۔ تو ایسے میں وہ ایک ساتھی بڑے تیز تھے اور دوسرا ذرا کمزور تھا، ظاہر بات ہے کہ اس کی عبادت زیادہ تھی یا نہیں؟ ارے بولو نا، 2 بجے نہ سحری کھاؤ گے، ابھی کہاں ہوا ہے؟ 1:45 ہو رہا ہے، 2.5 گھنٹہ بس نہیں کیا سحری کے لیے؟ تو ایک کی عبادت بھی زیادہ، اور اوپر سے سونے پر سہاگا یہ کہ ایک لڑائی میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو وہ جو تیز تھا وہ بھی ساتھ میں چلا گیا اور میدان میں شہید بھی ہو گیا، اور دوسرے والے جو کمزور تھے وہ گھر ہی میں رہ گئے۔ یہ پہلے والا شہید جو ہوا، اس کے 1 سال کے بعد دوسرے کا انتقال ہوا جو ذرا عبادت وغیرہ میں کمزور تھے۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ ہماری جماعت جاتی ہے نا 40 دن وغیرہ کی، 4 مہینے کی، تو سمجھو کہ 20 لوگوں کی جماعت ہے، ان 20 لوگوں کے اندر آپ کو 1 یا 2 ایسا ملے گا جو پورے 40 دن کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ آپ اس کو جب دیکھو گے تلاوت میں ہوگا، جب دیکھو گے تسبیح میں ہوگا، جب دیکھو گے
تہجد میں ہو، وہ ٹائم خراب کرنے ہی نہیں دیتا، پورے 40 کی۔ اور میں کہتا ہوں سچا تبلیغی یہی ہے۔ اور باقی کو دیکھو گے تعلیم میں بھی بیٹھے گا، کبھی ادھر کھجلی کبھی ادھر کھجلی، تھوڑا سا زیادہ امیر صاحب پڑھ دیے تو مصیبت۔ بات سمجھ رہے ہو؟ مغرب کی نماز پڑھا، روڈ پہ چلے گئے، عشاء تک بیڑی سگریٹ مار رہا ہے، اور دوسرا والا اوابین پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ پھر کسی کو دیکھو گے تو ہر وقت ان کو کھانے کا ٹینشن، امیر صاحب آج ناشتے میں کیا، ناشتہ ہو گیا تگڑا والا، کھانے میں کیا، رات کا کیا۔ اور بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبح کیا کھایا، دوپہر کیا کھایا، رات میں کیا کھایا، بس وہ بیچارہ ٹائم گزارنے کے لیے، ورنہ پورا ٹائم عبادت میں لگاتا ہے۔ تو ساتھیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو عبادت کرتا رہا اس نے کام پورا کیا، اور یہ جو کھاتا پیتا گھومتا رہا اس نے کام پورا نہیں کیا۔ نہیں، دونوں اللہ کے راستے میں۔ کہاں ہیں؟ دونوں اللہ کے، اور ہم کو دونوں کا احترام کرنا پڑے گا، عزت کرنی پڑے گی ان کی، اس لیے کہ دونوں نے اپنے گھر بار، کاروبار، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے خدا کے راستے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھے؟ تو پہلا والا بہت عبادت گزار، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا۔ دوسرے والے کا انتقال اس کے 1 سال کے بعد ہوا۔ ان کو جگہ دی، ماشاء اللہ، السلام علیکم۔ بہت غلط آدمی کے بیان میں بیٹھے ہیں آپ۔ تو 1 سال کے بعد انتقال ہوا۔ وہ ذرا سست جو تھے بیچارے، تھوڑا کم تھے، حضرت طلحہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور کون صحابی ہے جانتے ہو؟ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ حضرت طلحہ کے اثار اور قربانی کی بنیاد بنی تھی اس آیت کریمہ کا نزول، کہ حضرت طلحہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ محبت اپنے باغ سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ لے لیں۔ یہ طلحہ، انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کیا ہے؟ کہ ہم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہاں؟ دروازے پہ کھڑے ہیں، اور وہ دونوں ساتھی جو میرے سامنے مصطفیٰ کا غلام بنا تھا وہ بھی کھڑے ہیں جنت کے دروازے پہ، یعنی تینوں باہر کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے جنت کا داروغہ آیا، اور داروغہ آنے کے بعد جو عبادت میں کم تھا، جو عبادت میں، اور اپنی موت انتقال ہوا، جنت کے داروغہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور جنت میں لے جا کر کے ان کو ٹھہرا دیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان کہ عبادت اس کی زیادہ، شہادت اس کو ملی، تو اس کو پہلے لے کر جانا تھا نا۔ جس کی عبادت کم ہے اور جو اپنی موت سے انتقال ہوا، اس کو پہلے لے گئے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آئے تو دوسرے کو بلا کر لے گئے جو عبادت میں تیز تھے اور زیادہ عبادت کیا۔ جب ان کو بھی چھوڑ کر آئے، حضرت طلحہ وہیں پہ کھڑے تھے، تو فرشتے نے کہا کہ آپ کا ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، آپ کو ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ مطلب کیا؟ کہ جنت ملے گی مرنے کے بعد، ابھی تو آپ زندہ ہیں، ابھی تو آپ، ہاں ہم لوگ خواب دیکھ سکتے ہیں جنت کی زندگی میں، اللہ میاں دے دے، اللہ میاں جنت مانگ لیا کرو۔ کیا مانگو؟ ہاں، یاد رکھو، یاد رکھو، دنیا مانگنے اور دین مانگنے میں بہت فرق ہے۔
اکثر لوگ دنیا مانگا کرتے ہیں، اللہ میاں بیوی خوبصورت دے دے، اللہ میاں بچہ دے دے، اللہ میاں دکان میں ترقی دے دے، اللہ میاں مکان بنوا دے، اللہ میاں سیمنٹ ختم ہو گیا انتظام۔ یہ سب کیا ہے؟ دنیا ہے نا۔ فرمایا کہ دین مانگو گے تو ساتھ میں دنیا بھی ملے گی، لیکن دنیا مانگو گے تو ساتھ میں دین نہیں ملے گا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ دین مانگو گے تو دنیا بھی ملے گی، لیکن دنیا مانگو گے تو دین اس کے ساتھ فری آفر میں نہیں ملے گا۔ دین مانگو گے تو گیٹ ون فری، دین مانگا اور فری میں کیا مل گیا؟ دنیا۔ لیکن دنیا مانگو گے تو دین نہیں ملنے والا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو آپ۔ اگر آپ نے کسی سے کہا کہ بھائی پانی پلا دو، کیا کہا آپ نے؟ پانی پلا دو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پانی وہ گلاس میں لائے گا نا؟ کس میں لائے گا وہ؟ گلاس میں نا۔ آپ نے گلاس مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا؟ پانی۔ تو پانی مانگا اور ساتھ میں کیا آیا؟ فرمایا کہ فقط دین مانگو، اس کے ساتھ میں دنیا بھی۔ لیکن اگر تم کسی سے گلاس مانگو گے، بھائی ایک گلاس لیا، تو اس کے ساتھ پانی ملے گا؟ تو گلاس دنیا ہے اور پانی دین ہے۔ پانی مانگو گے گلاس فری ملے گا، گلاس مانگو گے تو بیوی بھی پانی ڈال کر کے نہیں دے گی، وہ سوکھا گلاس لا کر کے دے گی کہ شاید دودھ لانے کے لیے جا رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو تو کیا مانگو؟ دین مانگو۔ کیسے مانگو؟ اللہ میاں میری دکان میں برکت دے دے تاکہ میں غریبوں کی خدمت کروں، اللہ میاں میرے کاروبار میں ترقی دے دے تاکہ میں مسجد بناؤں، اللہ میاں میرے رزق میں برکت دے دے تاکہ میں یتیموں کے سر پہ چادر ڈالوں۔ دیکھو دین مانگ رہے ہو نا، اب اس کے ساتھ تم کو کاروبار بھی ملے گا، ترقی بھی ملے گی، سب کچھ اللہ دے گا۔ اس لیے دنیا بن مانگے ملتی ہے اور دین بن مانگے نہیں ملتا۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میں وہاں سے واپس آیا اور میری آنکھ کھل گئی تو میں تو مدینے میں سو رہا تھا۔ حضرت طلحہ گھبرائے اور یہ صحابی کو بتایا خواب، وہ صحابی کو، وہ سب پریشان، پورے مدینے میں صحابہ پریشان کہ بھائی اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ بات پہنچ گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ دیکھو ایک بار آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بار؟ اور ثواب آپ کو کتنا ملا پتہ ہے؟ رمضان میں نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ کتنا؟ تو ایک بار درود پڑھنے کا ثواب آپ کو اتنا ملا جتنا 70 مرتبہ۔ اس لیے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود ضرور پڑھنا، تاکہ آج کی رات خزانہ بھر جائے نیکیوں سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ بات پہنچی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، کہا بیٹھو بھئی کیا بات کر رہے ہو تم لوگ آپس میں، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں؟ ارے وہ نیکی زیادہ کیا، اوپر سے شہید ہوا، اس کی نیکی کم اور اوپر سے اپنی موت، تو یہ پہلے جنت میں کیوں گیا؟ یہ پہلے جنت میں کیوں نہیں گیا؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آؤ ہندو پور کے مسلمانوں ذرا غور کرو، اندازہ لگاؤ مقام کیا ہے۔ آج تک ہم نے رمضان کو نہیں سمجھا،
آج تک روزہ کو نہیں سمجھا، آج تک تہجد کو نہیں سمجھا، آج تک تراویح کی نماز کو نہیں سمجھا، آج تک سحری نہ سمجھ میں آئی، آج تک افطار کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آؤ میں تمہیں مطلب سمجھاتا ہوں۔ فرمایا یہ بتا کہ دونوں نے کلمہ ایک ساتھ پڑھا، دونوں مسلمان ایک ساتھ ہوئے۔ کہا کہ جو تیز تھا ایمان لانے کے بعد وہ کتنے دن زندہ رہا؟ کہا 1 سال۔ کتنے دن؟ کہا رمضان اسے کتنا ملا؟ 1۔ فرمایا کہ دوسرا کتنے دن زندہ رہا؟ 2 سال۔ فرمایا رمضان اسے کتنا ملا؟ 2 مرتبہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پوری دنیا کی عبادت ایک ترازو پہ رکھ دو اور میری امت کا ایک روزہ ایک ترازو پہ رکھ دو، مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب نہیں سمجھا، سیدھی سی بات ہے، اس نے 2 رمضان پایا تو فضیلت بڑھ گئی نا اس کی۔ اس نے 30 روزہ رکھا، اس نے 60 روزہ رکھا، اس نے 30 تراویح پڑھی، اس نے 60 تراویح پڑھا، اس نے 30 سحری کھائی، اس نے 60 سحری کھایا، اس نے 30 افطار کیا، اس نے 60 افطار کیا۔ رمضان نے اس کا مقام اول بنا دیا ہے۔ یہ ہے رمضان۔ تو تماشا نہ بناؤ رمضان کو، یہ خدا کی نعمت ہے، اس کو نعمت کے طور پر اپناؤ، نعمت کے طور پر اس کی حیثیت کو پہچانو۔ کھانے پینے، سحری اور کپڑا لتا اور بازار میں دھوم دھڑاکا، ان چیزوں کے لیے رمضان نہیں آتا ہے۔ رمضان تو خالص رونے کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے؟ رونے کے لیے آتا ہے۔ حلال کاروبار کرو، تجارت کرو، روزہ نہیں روکتا، لیکن نظر کو بچا کے رکھا کرو۔ یہ رمضان المبارک تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اگر نہیں بناؤ گے، نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، زبان، لوگ روزہ رکھ کر کے گالی دیتا ہے، توبہ توبہ، روزہ رکھ کر کے لوگ غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کو بیان کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ کا روزہ ہو رہا ہے؟ میرے نبی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم روزے سے ہیں مگر روزہ نہیں ہوگا، خالی بھوکا ہوگا، روزے کا ثواب نہیں۔ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ایسے روزے دار کا روزہ قبول نہیں ہوتا، بس یہ بھوکا رہا۔ کیا رہا؟ روزہ تقاضا کرتا ہے، زبان، آنکھ، ناک، دل، دماغ، ہر ایک کو روزہ رکھاؤ۔ غصہ کم کرو، غصہ مت کرو، زبان سے بدگوئی مت کرو، دل سے کینہ نکالو، حسد نکالو۔ روزے کی حالت ہے اور ایک دوسرے سے حسد کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے۔ حرام ہے نا یہ حسد کرنا۔ آپ جانتے ہو ایک بات، جب سے دنیا بنی تب سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے مولانا قیامت تک دنیا میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا ہے جانتے ہو آپ؟ سموسا تو کھا لیے، ہریرا بھی پی لیے، اور ہم سے متولی صاحب، بھائی اشفاق جیلان اور پوری کمیٹی کہتی رہ گئی مولانا تھوڑا کھا لو۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب میں کام پہلے کرتا ہوں، مزدوری بعد میں لیتا ہوں۔ تو ہم نے وہ بھی نہیں کیا، اور ہمارے ساتھ یہ بیچارے حضرات علماء حضرات ہیں، یہ بھی بیچارے بھوکے پڑے ہوئے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں،
محبت کے سامنے بھوک کا احساس کہاں رہتا ہے؟ لیکن جو بات میں اپنی جھولی سے نکال کر آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں، مجھے کل بھی یہی شوق تھا اور آج بھی یہی شوق ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ پوائنٹ بہت کم ملے گا آپ کو سننے کے لیے، تو جب میں پوائنٹ بولتا ہوں تو اس کو یاد کرنا نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہزاروں علماء کی تقریر سنی ہوگی، ہزاروں جمعہ پڑھا ہوگا، لیکن میرے اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ جھوٹ۔ آسمان پر اول معصیت فی السماء، حضرت سفیان ابن عیینہ محدثین کی جماعت کا امام ہے، مفسرین کا امام ہے، مورخین کا امام ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اول معصیت فی السماء، سب سے پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا، اول معصیت فی الارض، اور سب سے پہلا گناہ جو زمین پر ہوا، جانتے ہو وہ کون سا گناہ ہے؟ 100 روپیہ انعام دوں گا میں۔ کتنا؟ اور مولوی کا 100 روپیہ تمہارے 100 لاکھ سے بھاری ہے، تمہارے 100 لاکھ پر بھاری ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے جیب سے 100 کا نوٹ نکلے اور ہم اپنے خزانے میں برکت کے لیے لے جا کر کے ڈال دیں، تو میرے اس سوال کا جواب دے۔ سب سے پہلا گناہ آسمان میں کون سا تھا اور سب سے پہلا گناہ زمین پر کون سا ہوا ہے؟ نہیں تو پھر سب مل کر کے چندہ کرو، ہم کو دو، ہم بتائیں گے۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ سب سے پہلا گناہ آسمان میں اور سب سے پہلا گناہ زمین پر جو ہوا ہے، میں بول تو دے رہا ہوں، لیکن اگلے سال اگر مدینہ مسجد نے مجھے پھر بلایا تو پھر پوچھوں گا میں کہ جو سبق ہم نے گزشتہ سال پڑھایا تھا رمضان میں، آپ کو کہاں تک یاد ہے؟ بیٹے بچوں غور سے سن لو۔ آسمان و زمین میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ حسد ہے۔ کیا ہے وہ؟ حسد۔ اگر ابلیس کو آدم سے حسد نہ ہوتی، اللہ نے کہا تھا اسجدوا للملائکہ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا آدم کو الا ابلیس۔ ابلیس کو حسد ہو گیا، کیا یہ مٹی سے بنا ہے، ہم آگ سے بنے ہیں، ہم اس کو سجدہ کریں؟ مٹی نیچے رہتی ہے، آگ اوپر رہتی ہے۔ تو حضرت آدم سے سب سے پہلا جو گناہ ابلیس سے ہوا وہ کس چیز کا ہوا؟ حسد کا ہوا۔ کس کا ہوا؟ حسد کا ہوا۔ کچھ لوگ کہیں گے فلانے آدمی نے سحری کی دعوت کیا ہے، میں گاؤں کا چودھری، ہم اس کی سحری کھائیں گے؟ تیرے منہ میں کیا بولے؟ پہلے والے جمیل ہوتے تو بول دیتے۔ اب موت کے قریب جاتا ہوا جمیل ہے، اس لیے ذرا کنٹرول ہے زبان میں۔ یہ حسد نہیں ہے کہ اس نے دعوت کیا میں کیوں کھاؤں، میں فلانا، حسد نہیں ہے۔ فلانے کی بیوی اتنی خوبصورت کیوں، اس کا دلہا تو کالا ہے، ہم اتنے گورے، ہم کو ایسی کیوں ملی، یہ حسد نہیں ہے۔ یہ کل تک کام کرتا تھا، آج اتنی بڑی دکان کیسے کھول لیا، یہ حسد نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا مولانا کیسے بن گیا، یہ حسد نہیں ہے۔ بولو۔ تو ہم اور آپ صبح دوپہر شام وہ گناہ کرتے ہیں جو آسمان و زمین میں سب سے پہلے ہوا ہے۔ دیکھو، سب سے پہلا گناہ حسد،
آسمان میں ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اللہ نے کیا کہا؟ ہمیشہ کے لیے تو کافر ہو گیا۔ پتہ چلا کہ حسد کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ کسی کے مال کو دیکھ کے حسد کرو گے، اللہ تم کو اور غریب بنا دے گا۔ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کے حسد کرو گے، اللہ اور تمہارے چہرے کو بگاڑ دے گا۔ کسی کے علم کو دیکھ کر حسد کرو گے، اللہ تمہاری نسل کو جاہل بنا دے گا۔ حسد مت کیا کرو۔ کسی کے باغ باغیچہ کو دیکھ کے حسد کرو گے، تمہاری کھیتی جلا دے گا اللہ دنیا میں، اور آسمان میں مرنے کے بعد جو سزا ملے گی وہ الگ۔ اس لیے حسد، بازو والے کے پڑوس میں بچہ پیدا ہوا، دعا کر دو اللہ لمبی عمر دے۔ حسد مت کرو، اللہ تمہارے گود کو بھی بھرے گا، آج نہیں تو کل۔ حسد سے کیا ہوتا ہے؟ تو ابلیس مارا گیا حسد کی بنیاد پر۔ دنیا میں کیا ہوا؟ حابیل اور قابیل دونوں بھائی، لیکن ایک لڑکی کے لیے ایک دوسرے کے حسد میں آ کر کے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو آسمان پر بھی پہلا گناہ حسد، اور زمین پر بھی پہلا گناہ حسد۔ پتہ چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ حسد کرنا۔ اس لیے حسد سے اپنا دل پاک رکھو۔ حسد کرنا نہیں چھوڑو گے، شوگر بھی نارمل نہیں ہوگا، بڑھتا رہے گا۔ بی پی بھی نارمل نہیں ہوگا، بڑھتا رہے گا۔ یہ دونوں نارمل کب ہوتا ہے؟ جب آدمی دوسرے کو دیکھ کر کے خوش ہو۔ کیا ہو؟ جلے نہیں، حسد نہ کرے، خوش ہو۔ حسد کی وجہ کر آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ٹینشن میں چلا جاتا ہے، اور جب ٹینشن ڈپریشن ہوگا تو شوگر بی پی دونوں اپنا کھمبا مضبوطی سے گاڑے گا۔ اس لیے مسکراتے رہو، ہنستے رہو، کھیلتے رہو، بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست یاروں کے ساتھ۔ نماز کی پابندی کرو، فرائض کی پابندی کرو، بڑی بڑی بیماری تم کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور کہو، میں قسم کھا کر یہ بات بتا سکتا ہوں، دنیا میں آج تک پاک صاف دل والوں کا برینڈ ہیمریج نہیں ہوا ہے، جو ہنسنے کا عادی ہو، مسکراتی زندگی ہو، جو چاہتا ہو کہ میں بھی ہنسوں، میرا بھائی بھی ہنسے، میں بھی ہنسوں، میرا پڑوس بھی ہنسے، میں بھی خوش رہوں، میرا یار بھی خوش رہے، میرا بچہ بھی خوش رہے، میرے دوست کا بچہ بھی خوش رہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ آج ساری بیماری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جلتے بہت ہیں، حسد بہت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن آیا تو سب آئے گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں، اگر حسد کرنا چاہتے ہو تو دل بھر کے کرو، خوب کرو، جتنا چاہے حسد کرتے رہو، لیکن یاد رکھو دنیا کے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے میں۔ اس نے 4 تہجد پڑھی ہے تو ہم آج پڑھیں گے، اس نے 4 تہجد پڑھی ہے تو کرو نا حسد، دل کھول کے کرو، مگر دین کے معاملے میں۔ اس نے چلہ لگایا تو ہم 4 مہینہ جائیں گے، کیا کریں گے؟ اس نے جماعت والوں کی 1 دن دعوت کی ہے تو ہم 1 ہفتہ کریں گے۔ کرو حسد، کون منع کر رہا ہے؟ یہ وہ حسد ہے کہ اس کے کرنے سے تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی تمہاری بن جائے گی، مگر دنیا کے معاملے میں حسد کرو گے تو کیا ہوگا؟ بیمار پڑ جاؤ گے۔ اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا جس کا تم حسد کر رہے ہو۔ ہم سے بھی بہت لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، خوب دل کھول کے۔ ہمیں مالک کا کرم ہے الحمدللہ، اس معاملے میں لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں کہ جمیل مولانا پاگل ہے، کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے اس کے پاس،
کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، تو جان، تیرا کام جانے، میں تو اپنے راستے پہ چل رہا ہوں۔ اسی لیے الحمدللہ آپ اس حالت میں دیکھ رہے ہو۔ چھوڑ دو حسد کرنا، جلن کرنا، یہ ساری بیماریاں ٹھیک نہیں ہیں۔ خوش رہنا سیکھو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑا کرو، اپنے راستے پہ چلو نا۔ بازو میں کیا ہو رہا ہے کیا مطلب تم کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اسے ایک رمضان ملا، اسے 2 رمضان ملا، لوگوں اندازہ لگاؤ جسے 2 رمضان ملا جنت میں پہلے گیا، آج ہمیں اور تمہیں نہ جانے کتنے رمضان مل گئے۔ کاش ہم نے رمضان کو اس حالت میں گزارا ہوتا، اس کے شرائط کے مطابق گزارا ہوتا۔ میرے اللہ نے فرمایا، او میرے بندو، تمہارے دروازے پر رمضان میرا مہمان ہے۔ 20 ہو گئے نا، 10 دن کے بعد پھر ہم سے جدا ہو جائے گا، 1 سال تک تلاش کرو گے نہیں ملے گا۔ کاش کہ آج ہم نے اس کا ادب کر لیا ہوتا، آج ہم نے اس کی عزت کر لی ہوتی، تو شاید رمضان کے بعد اگر ہماری موت آتی تو یہ رمضان ہماری مغفرت کا ضمانت بن جاتا۔ سحری کی دعا رنگ لاتی، افطار کی دعا رنگ لاتی، خیر خیرات کی دعائیں رنگ لاتی، تلاوت کی دعا رنگ لاتی، سحری میں تہجد کی دعا رنگ لاتی، اور تراویح کی نماز رنگ لاتی، اللہ معاف کر دیتا۔ لیکن ہم لوگ رمضان میں بھی بدماشی نہیں چھوڑتے، شرارت نہیں چھوڑتے۔ مہمان کا ادب اور مہمان کی قدردانی سیکھو۔ یہ روزہ مہمان ہے، یہ تراویح مہمان ہے، یہ سحری مہمان ہے، یہ افطاری مہمان ہے، یہ تلاوت مہمان ہے۔ چلا جائے گا 10 دن کے بعد۔ خدا کی قسم، روزہ داروں کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا ہے چاند رات۔ میں نے روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ میاں پھر اتنا پیارا مہینہ کہاں سے آئے، کہاں سے لاؤں گا میں؟ 1 روپیہ دیا تو 70 کا ثواب، 1 نماز پڑھا تو 70 نماز کا ثواب۔ اب 20 رکعت تراویح پڑھی، 20 رکعت تراویح کو 70 سے ڈیوائڈ کر دو، کتنی ہو گئی؟ اور پھر 30 تراویح کا ثواب ہے کوئی امتیاز؟ 1 روزہ رکھا 70 روزے کا ثواب، 1 افطاری کیا 70 افطاری کا ثواب۔ یاد رکھنا لوگوں، جس طرح مال کا زکوٰۃ نکالے بغیر مال پاک نہیں ہوتا، مال کی زکوٰۃ نکالے بغیر مال پاک نہیں ہوتا، میرے آقا نے فرمایا اسی طرح انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ کیا ہے؟ جیسے مال پہ پیسے کی زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح انسان کی اپنی زندگی پر روزے کی زکوٰۃ فرض ہے۔ مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، نبی نے فرمایا مال ناپاک ہے، اور جسم کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روزہ نہ رکھا جائے تو جسم ناپاک ہے۔ اور اس جسم کے ساتھ جب مرو گے، قبر میں اللہ کے حوالے کیے جاؤ گے، تو پھر وہی رحم کر دے تو کچھ بنے، ورنہ ناپاک کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو جسم کی زکوٰۃ اگر نکالنا چاہتے ہو اور نکالنا ہی پڑے گا تو روزہ رکھو۔ کیا رکھو؟ آج کل نمک حرام لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہوٹلوں پہ پردہ ٹانگتے ہیں۔ کیا ٹانگتے ہیں؟
پردہ ٹانگتے ہیں. یہ پردہ خود بتاتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کا ہوٹل ہے. اور پھر اس کے اندر بیٹھنے والا ہٹا کٹھا الو کا پٹھا جوان کداور 19 سال 18 سال 20 سال 22 سال چائے کے ہوٹل میں بیٹھا ہوا پردے کے پیچھے کتے کا پیشاب بھگوس رہا ہے دنادن دنادن دنادن. ہوٹلوں میں بیٹھ کر پردے کے پیچھے دیوانے ہو گئے. دنیا کی آنکھ سے چھپ کر گناہ کرنے والوں، کیا میرے اللہ کو بھی اندھا سمجھتے ہو؟ میرا اللہ نہیں دیکھ رہا تمہیں؟ پردے کے پیچھے 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہے تو وہ تمہاری آنکھ کو بنا رہا تھا، تمہاری زبان کو بنا رہا تھا، تمہاری پپنیاں اور بھاؤں بنا رہا تھا، تمہارے ہاتھ کے ناخن بنا رہا تھا. اس اللہ کو تم سمجھتے ہو کہ پردے کے پیچھے نہیں دیکھ رہا اور حرام کھا رہے ہو، حرام پی رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور سب سے زیادہ تو کٹائی ہوگی پردہ ٹانگنے والے کی. یاد رکھنا یہ بات، بچے گا کوئی نہیں. ان کی پٹائی پہلے ہوگی، اس کے بعد ہوگی ان کی جو جوانی لے کر کے کاش سحری کا مزہ اس کو کبھی مل جاتا، افطاری کا مزہ اس کو کبھی مل جاتا تو یہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو دعا کرتا کہ اللہ پوری زندگی رمضان رہے، اتنا مزہ آتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میں نے اللہ پاک نے مجھے ایک بات بتلائی، اللہ پاک نے مجھے ایک بات سمجھائی. فرمایا اندازہ لگاؤ جب اللہ نے یہ کہنے کا ارادہ کیا تو بیچ سے فرشتوں کو ہٹایا کہ یہ راز ہے. کیا یہ ایسا ختم کر دے کیا؟ او بھائی جیلانی صاحب، جیلانی بھائی ختم کریں؟ نہیں، کتنے بجے سحری کب کھاتے ہیں؟ سحری کھاؤ گے یا تقریر سنو گے؟ سحری نہیں کھانا. ہاں کہا کہ سموسا تو کھا ہی لیا تو فکر کا ہے کیا؟ جانے مولوی بیچارہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے ایک راز کی بات بتلائی ہے. کیا بتلائی؟ راز کی بات. اور جب راز کی بات کی جاتی ہے نا تو بیچ سے سب کو ہٹا دیا جاتا ہے. قرآن کریم کے 30 پارے، قرآن کریم کے 30 پارے لے کر کے جبریل آئے. کون آئے؟ اللہ نے جبریل کو دیا اور جبریل لے کر میرے مصطفیٰ کے پاس آئے. تو دیکھو بیچ میں جبریل ہے نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے ایک راز کی بات کیا تو ڈائریکٹ کیا، بیچ سے جبریل کو بھی ہٹا دیا. جبریل کو بھی کہا سائڈ ہو جاؤ، یہ پرسنل میٹر ہے. کیا ہے؟ پرسنل. جنرل بات مرد اپنی بیوی سے بچوں کے سامنے بھی کر لیتا ہے، کرتا نہیں کرتا، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بتانے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے کہ جب سب سو جائیں پھر اپنی بیوی سے وہ بات کریں گے. تو کچھ پرسنل میٹر ہوتا ہے جس کے لیے بیچ سے سب کو ہٹایا جاتا ہے. آپ بتاؤ، کرنے والا اللہ، وہ بات کرنے والا، اور جس سے کیا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر بتاؤ کہ وہ کتنی پوائنٹ کی بات ہوگی، ہے نہیں؟ ملک کا صدر اور وزیر اعظم اگر کہے کہ بھائی سارے لوگ پارلیمنٹ سے باہر نکل جاؤ، ہم کچھ راز کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی خاص بات ہوگی نا. تو ساری کائنات کا وزیر اعظم میرا اللہ اور ساری کائنات کا پیغمبر محمد الرسول اللہ، جب دونوں کے بیچ میں
کوئی پرائیویٹ بات ہوگی تو اندازہ لگاؤ کہ کتنی خاص ہوگی نا۔ اب میں وہ خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میرے آقا نے ہمیں بتایا، حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا، بتا دوں؟ فرمایا کہ سنو، قیامت کے میدان میں اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، اللہ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب سے کہا ہو، اسے کہتے ہیں حدیث، یاد رکھنا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ جس کو جبریل لے کر کے آئے اس کو کہتے ہیں قرآن، اس کو کہتے ہیں قرآن۔ یہ ساری پوائنٹ کی باتیں یاد رکھا کرو گے، کام آئے گا آپ حضرات۔ تو میرے اللہ نے ڈائریکٹ وہ راز کی بات اپنے محبوب سے بتلایا کہ میرے محبوب آئیے نا تھوڑا پوائنٹ کی بات کر لے، راز کی بات کر لے۔ کہا اللہ میاں بتائیے نا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ سنیے، قیامت کے دن، ابھی قیامت کہاں آئی ہے؟ آپ سو رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب میں کروں گا تو نمازیوں کو بلا کر کہوں گا کہ جبریل ان کو فلانی جنت میں لے جا کر کے جگہ دے دو، اچھے اخلاق والے کو بلا کر کہوں گا فرشتوں ان کو فلانی جنت میں لے جا کر ٹھہرا دو، حج کرنے والے حاجی کو بلاؤں گا، فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں ان کو فلانی جنت میں جگہ دے دو، خیر خیرات کرنے والے کو بلاؤں گا اور کہوں گا کہ ان کو فلانی جنت میں دے دو۔ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ وہیں پہ بیٹھے رہ جائیں گے، ان کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں، کچھ نہیں۔ جب سارے لوگ چلے جائیں گے، سارا مجمع جب خالی ہو جائے گا، پھر میرا اللہ کہے گا، فرشتے پوچھیں گے اللہ میاں نمازی کو آپ نے وہ جنت دی، زکوٰۃ دینے والوں کو وہ جنت دی، قربانی کرنے والوں کو اس جنت میں جگہ دیا، شہادت قبول کرنے والے کو وہ جنت، یہ جنت، یہ بھی تو ایمان والے ہیں نا، ان کے بارے میں آپ نے کوئی فیصلہ سنایا ہی نہیں۔ اب جواب سنو اور اپنی کھوپڑی کو مسجد کے کھمبے میں لے جا کر خوب دھنو، ٹھوکو کہ ہم نے کیا کر دیا، کتنا بڑا انعام ہم سے چک ہو گیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں ذرا خاموش رہو، چپ ہو جاؤ، چلے جاؤ، تمہیں کیا معلوم یہ کون لوگ ہیں، تمہیں کیا پتا ان کا بدلہ کیا ہے؟ ارے نماز کا بدلہ جنت، زکوٰۃ کا بدلہ جنت، حج کا بدلہ جنت ہے، اخلاق خیر خیرات کا بدلہ جنت ہے، لیکن او میرے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ عبادت کر کے دنیا سے آئے ہیں جس کا بدلہ جنت نہیں، جس کا بدلہ حور نہیں، جس کا بدلہ نہر نہیں، جس کا بدلہ ہیرے جواہرات کا مکان نہیں۔ فرمایا فرشتوں تمہیں کیا پتا یہ کون سی عبادت کر کے آئے ہیں؟ اب فرشتوں کے کان کھڑے ہو گئے، ہو کون ہے یہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عبادت کا بدلہ جنت نہیں؟ اللہ میاں کون ہے یہ؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تمہیں بتاتا چلوں، الصوم لی، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ فرمایا فرشتوں میں کیا بتاؤں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے لیے روزہ رکھا،
فرمایا کہ یاد رکھو انہوں نے میرے لیے روزہ رکھا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ جنت نہیں، جب روزہ میرے لیے تو پھر اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، روزہ میرے لیے رکھا، راتوں کو میرے لیے جاگا، سحری میرے لیے کیا، افطار میرے لیے کیا، تراویح میرے لیے پڑھا، اسی لیے اب میں اپنا پردہ اٹھا کر اس کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچو مسلمانوں کہ وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب اللہ جس کے لیے ہم 30 روزہ رکھتے ہیں، وہ اللہ خود اپنا نقاب اٹھا کر کے اپنا چہرہ دکھائے گا۔ دیکھو میرے روزہ داروں، دیکھو سحری میں اٹھ کر عبادت کرنے والوں، دیکھو افطار کی نعمت کو سامنے رکھ کر میرے آرڈر کا انتظار کرنے والوں، میں ہی تمہارا اللہ ہوں۔ تم کہتے تھے نا سحری میں، تم کہتے تھے نا افطاری میں، اللہم لک صمت، سحری میں کیا کہا تھا؟ علیک توکلت علی رزقک، تو تم کہتے تھے اللہ میاں میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، تو اپنے اللہ کو نہیں دیکھو گے؟ پھر اللہ اپنا چہرہ کھولے گا اور روزہ داروں کو دکھائے گا کہ میں ہی تمہارا اللہ ہوں۔ روزہ میرے لیے تو بدلہ میں ہوں، جنت بدلہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب پھر بادشاہ مل جائے تو ملک لے کے کیا کرو گے؟ اللہ مل گیا تو جنت کی ضرورت کیا ہے؟ سب کچھ جنت اس کی، دنیا اس کی، ہر چیز اس کی۔ اب وہی مل گیا بدلے میں، تو کس کے بدلے میں؟ نماز کے بدلے نہیں، نماز کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، شہادت کے بدلے جنت۔ اللہ ملے گا تو روزے کے بدلے، کس کے بدلے؟ روزے کے بدلے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب تک جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ کیا کرو؟ یاد مت رکھا کرو، یاد مت رکھا کرو، یہ بری بات ہے۔ کوئی بھی گناہ جو ہو گیا اس کو یاد نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ کر لیے نا ایک بار، اب اللہ کے حوالے چھوڑ دو، اللہ میاں اس کو معاف کر دے۔ اللہ اتنا بڑا ظالم تو نہیں ہے نا کہ توبہ کے بعد بھی معاف نہیں کرے گا، وہ کر دیتا ہے۔ تو جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، اب جو زندگی باقی ہے اس کو اللہ کے مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو، اور کوشش میں اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ کوشش کرنا میرا کام ہے، راستے پہ چلانا آپ کا کام ہے۔ ہم تو آپ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، شیطان کرنے نہیں دیتا، تو ایک کام کیجئے نا اللہ آپ ہی ہم سے پیار کر لیجئے۔ یہ سب اللہ سے بات کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں میں۔ اللہ سے بات کیا کرو اکیلے میں، اللہ سے کہا کرو میرے اللہ یا تو گناہوں سے بچا لے، کیا کہو؟ بولو ایک بار، یا تو گناہوں سے بچا لو۔ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ بچانا چاہیں تو ہم گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو یا تو گناہ سے بچا لے، اور یا اگر گناہ ہو جائے تو اس پہ ہماری پکڑ نہ کر، گرفت نہ کر۔ یہ دو میں سے ایک تو کر دینا، ہم تو کمزور ہیں۔ تو جو ہو گیا اس کو کیا کرو؟ بھول جاؤ۔ اللہ رحمان ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ تو اتنا گناہ کر لے، اتنا گناہ کہ پوری دنیا کی زمین تیرے گناہ سے بھر جائے، پھر اس پر گناہ رکھ اور رکھ اور رکھ اور رکھ، آسمان تک پہنچا دے۔ بتاؤ اگر اللہ 500 سال کی زندگی دے دے تب بھی اتنا گناہ کر پاؤ گے کہ تمہارے گناہ سے پوری دنیا بھر جائے؟ ہوگا گناہ؟ ارے بولو نا۔ دنیا آباد پھر کو کہتے ہیں کیا؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اتنا گناہ ہے تمہارا
کہ پوری دنیا کی زمین تمہارے گناہوں سے بھر گئی، پھر بھی تم نے گناہ نہیں چھوڑا، پھر اس کے اوپر رکھا گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، یہاں تک کہ آسمان کو چھو لیا۔ لیکن رات کی تنہائی میں تو اٹھا ہے اور ایک مرتبہ 2 قطرے آنسو کے گرا کر جو مجھ سے کہا کہ میرے اللہ معاف کر دے، فرمایا میرے قدرت کی قسم اگر میں تجھے معاف نہ کروں، میں خدا کا ہے کہا، اگر تیرے آنسو کے زمین پہ گرنے سے پہلے تیرے کائنات کے تمام گناہ نہ معاف کر دوں تو میں خدا کیسا؟ تو اللہ تو اس کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ 2 قطرہ گرا لے، رو لے، رونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا گارنٹی کہ آج رو لیا تو کل گناہ نہیں ہوگا، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر گناہ ہوا، اللہ کہتا ہے پھر معافی مانگ لو رو کر کے، دونوں ہوتا رہے گا مقابلہ، بالآخر توبہ جیتے گا، گناہ ہارے گا۔ کرو گے انشاءاللہ یہ کام؟ تو 20 رمضان میں ہم سے جو کچھ ہوا اللہ اسے معاف کر دے، باقی کے جو 10 بچے ہیں خدا کے واسطے ایسا روزہ رکھو کہ قیامت کے دن اللہ تم سے کہے آؤ میرے لیے رکھا تھا، میں اپنا نقاب اٹھا کر اپنا چہرہ تم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھنا چاہتے ہو نا؟ تو باقی کے 10 روزوں کی حفاظت کر لو، سحری، افطاری، تراویح کی حفاظت کر لو، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت کر لو۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی رات تک صبر سکون کے ساتھ سنا ہے۔ اللہ اس کا بہترین اجر دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد تو میں کنٹینیو چاند رات تک آپ ہی کے ہندو پور میں رہوں گا انشاءاللہ، تو پھر وہاں بھی آپ کو شریک ہونا ہے، وہاں بھی سننا ہے آپ حضرات کو نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے، اور یہاں پر جتنے احباب بیٹھے ہیں اللہ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے کہ ہم ایسی مجلس جنت میں بھی لگا کر کے کچھ باتیں کر سکے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ غلط راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری بن کر یہاں آئے ہیں، یا اللہ ہمیں آپ اپنے در سے بھیک عطا فرمائیے، اے اللہ مغفرت کی بھیک عطا فرمائیے، اے اللہ گناہوں سے معافی کی بھیک عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، شیطان کرنے نہیں دیتا، نفس کرنے نہیں دیتا، اے اللہ آپ ہمیں اپنا پیارا بنا لیجئے، اے اللہ آپ ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے، یا اللہ آپ ہمیں اپنے سینوں سے لگا لیجئے، یا اللہ ہمارے دل کو تو اپنا گھر بنا لے، یا اللہ تو اپنی محبت کے نور سے ہمارے دل کو منور فرما، اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اس شہر ہندو پور کے اندر آپس میں محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حسد، کینہ، کپٹ سب سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کی جماعتیں جہاں بھی نکلی ہوئی ہیں مولا ان جماعتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان جماعتوں میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ایک ایک لمحے کو قبول فرما، یا اللہ ان کے ایک ایک پل کو قبول فرما، یا اللہ ان کے زبان میں تاثیر پیدا فرما، یا اللہ ان کے ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کی بلا اور مصیبت سے اس امت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے
ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کی برکت سے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اور ہم لوگوں کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اچانک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، حادثوں کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہارٹ اٹیک اور کینسر کے مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہلک بیماریوں سے اس امت کو بچا لے۔ یا اللہ اس امت کے چھوٹے بڑے کالے گورے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے مولا کریم تو ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان کی اولاد کو ہر بلا اور مصیبت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ بیٹھنا نقل ہے، اس کو تو اصل بنا دے۔ ہم اصل روزہ کہاں رکھ سکتے ہیں مولا؟ ہم آپ کے نبی کی نقل کر رہے ہیں۔ اے اللہ آپ اس نقل کو اصل بنا کر قبول کر لیجئے۔ یا اللہ رمضان المبارک کی جتنی ہم سے ناقدری ہوئی میرے مالک معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے ہم سب کے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، آپس میں محبت پیدا فرما، ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو جنت والا عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو جنت کے راستے پہ چلا۔ اے اللہ تو اپنے خاص فضل اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔